ਤੇ ਮਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੋਤਿਆ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ पलिया तो टेढ़ा ने निकलना ही निकलना। हवालात में जाना, जेल में जाना, अगर उसको इन चीज़ों से डरना था तो फिर गिल्लां दे घर ना जमदा हो। अगर गिल्लों की औलाद है तो ये सब कुछ उसके लिए ना हो बने। नाज़रीन, दोपहर हो चुकी है तो शाम को अभी मेरा रब्ता लाहौर जलसे में जो लड़के थे उनसे हुआ कि लोग इस टाइम ही जलसे में इकट्ठे होने शुरू हो गए। उसके लिए क्या क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, रोकने के लिए जो मेन काम इन्होंने हरकत की सबसे घटिया तरीन वो थी डॉक्टर शहबाज गिल को अरेस्ट करने वाली। बयानिया क्या जी, उसने फ़ौज मुखालफ बयान दिया। सारी कौम ने सुना उसने क्या बयान दिया। AFI को भी उसलिए बंद कर दिया, उसने फ़ौज मुखालफ बयान चलाया। एक बंदा उधर बैठा लाइव पे बोल रहा है तो उसके कौन सा मुंह पे किसने हाथ रख देना है। अब उसके अगेंस्ट इनके बयानात भरे पड़े हैं। मैंने अपलोड भी किए ट्विटर पे भी, जिसमें वो मौलवी किफ़ायतुल्लाह, मुफ्ती तो नहीं मलवेड़ा ही है, मुफ्ती तो उसका वट्टे वाले बनाया हुआ है, उसके बाद बहुत सारे गंद सामने आए हैं। अब उसने वो जो बयान दिया था कि जर्नैलों के गले में काटने चाहिए, हम इनको जूते मारेंगे, वो भी टीवी पे था, ना वो चैनल बंद हुआ और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह से इसने पूछना गवारा नहीं किया। और इन्होंने किस किस किस्म के बयानात नहीं दिए, किस किस किस्म के, ये भी चीज़ सबके सामने है। अब डॉक्टर शहबाज गिल को अरेस्ट कर लिया, रखा, उसका रिमांड लिया। उस टाइम डॉक्टर ने एक अक्लबंदी की, आपने भी शायद वीडियो देखी हो। जब उसको अरेस्ट करके गाड़ी से उतरते हैं तो डॉक्टर गाड़ी से उतर के अपना मोबाइल अपनी जेब में डालता है ताकि इनको नज़र आ जाए कि मैं मोबाइल जेब में डाल रहा हूँ, और मोबाइल डॉक्टर का इनका टारगेट था। डॉक्टर ने मोबाइल जेब में डाला है, ये भी पुरस्कून हो गया, रिलैक्स हो गए कि मोबाइल जाएंगे जाके इसकी जेब में से मोबाइल निकाल लेंगे। अक्लमंदी उसने ये की कि अपना मोबाइल गाड़ी के सेंटर कंसोल में रख दिया और डमी मोबाइल उठा के जेब में डाल लिया। डॉक्टर भी सियाना है, वो गिलाना नहीं आना है, वो भी सियाना है। अब वो उतरा, गाड़ी में चला गया, जाके जिस टाइम उन्होंने मोबाइल उधर देखा वो डमी था, उतनी देर में डॉक्टर के अकाउंट से एक ट्वीट हो जाती। इनको समझ आ गई कि मोबाइल डॉक्टर का चल रहा है और किसी के पास है। पूछा उसने, कहा जी मेरे पास है नहीं, गाड़ी में पड़ा हुआ था। अब इसको उसके ड्राइवर के पीछे चले गए, उसके पीछे चढ़ गए, ड्राइवर मिल नहीं रहा था। अब इन्होंने डॉक्टर को तो अगले दिन उसका रिमांड भी ले लिया और रिमांड लेके 2 दिन का मिला, फिर आफ्टर देन दोबारा कोशिश की, नहीं मिला, रिमांड जुडिशल हो गया। अब जुडिशल होने पे फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दे दी कि जी उसका रिमांड मिलना चाहिए था फलां। यानी कि अब हुकूमत वो अपनी पूरी, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपनी जान बचा ली है किस तरह, अब वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं। डॉक्टर बैठा हुआ तो उसकी कोई टेंशन है ही नहीं, पहले पकड़ा गया था, उस टाइम भी कहा था कौन सा बड़ी बात है। हवालात में जाना, जेल में जाना, अगर उसको इन चीज़ों से डरना था तो फिर गिल्लां दे घर ना जमदा हो। अगर गिल्लों की औलाद है तो ये सब कुछ उसके लिए ना हो बने, साथ साथ चलेगा। और इस नस्ल में ये चलता ही हुआ है, उसकी फील करने वाली इसमें बात कोई नहीं। वैसे भी जहाँ का वो है, पंजाब में एक ट्रेंड है हमारी ना, कोई बच्चा जो ननियाल में पला, भांजा जो मामों के पास रहा, जरा मामियों को गया, वो कुछ ज़्यादा चहेता भी हो जाता है। जब उसके साथ लाड़ ज़्यादा होता है तो फिर वो अखड़ भी ज़्यादा हो जाता है और दलेर भी को मामों की सपोर्ट हमेशा नेचुरली भांजों के पीछे ज़्यादा होती है। तो ये ननियाल में पला है तो फिर टेढ़ा होना तो उसका बनता ही था ना, तो टेढ़ा तो उसने निकलना ही था। एक गिल्लां दा न्याणा वो तो नानकियां दे पलिया तो टेढ़ा ने निकलना ही निकलना। सेकेंडली ननियाल था जो माजीवाल इनका गाँव था, अभी भी था क्या माजीवाल ननियाल का, अभी भी गाँव उधर डॉक्टर ने माशाल्लाह डेवा शेवा बड़ा अच्छा बनाया। इनके गाँव के एक मवासी थे साजू मवासी, वो को 20, 25, 22, 24 साल पुलिस के लिए सरदर्द बना रहा। तो मैंने कल परसों एक बंदे ने बात हुई, डॉक्टर भी ये फलां, तो मैंने उसे एक ही जवाब दिया था, मैं कहना था मवासी नहीं सी माण ते फिर गिल्लां दा पोतिया तो नानकियां दे पलिया आ तो ये तो मवासी ना तो हौला नहीं सका, तो जट्टां दा न्याणा किड्डा तगड़ा होना वो भी गिल्लां दा, इनको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए। टूट नहीं सका, कोशिश की इन्होंने, फिर मीडिया के थ्रू वही पालतू कुत्ते, वो उस दिन से बयानी बने, डॉक्टर ने मुंह खोल दिया, डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ मैंने इमरान खान के कहने पे किया था, प्री प्लान था सब। अब यही मीडिया वो झूठ फैला रहा है। जंग अखबार का उसने तमाम जितने एडिशन जंग अखबार के जहाँ जहाँ से छपे सब में यही बयानी उसने दिया। इंग्लैंड वाले पे नहीं दिया, लंदन से एडिशन छपा है, लंदन वाले एडिशन पर उन्होंने क्यों नहीं दिया इसको भी समझ लें। वहाँ पे झूठी खबर लगाने पे या झूठी खबर देने पे वहाँ पे अदालत में जाना पड़ेगा, उस पर केस हो जाएगा, अदालत में जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। जब अखबार को जुर्माना होगा या उसको बंद कर दिया जाएगा। इंग्लैंड वाले एडिशन पे इन्होंने कोई बकबक ऐसी झूठी नहीं कि झूठ जितना है आप लोगों के लिए कि आपके मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है।
اب جھوٹ انہوں نے رکھا پٹواریوں کے لیے. میرے جیسوں کو جب باقی جو خان کے بات کو سمجھتے ہیں, اس کے بیانیوں کو سمجھ چکے ہیں, اس کے ساتھ چل رہے ہیں, ان پہ فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, سب وہ تو اب لوگوں کا رٹا گیا ہوگا کہ کھوتا پٹواریوں نے کھایا ہے, ساری قوم نے نہیں. اس لیے قوم کے دماغ ابھی چل رہے ہیں, ان پہ اس جھوٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب جنگ کے تمام ایڈیشن آپ کھول کے دیکھیں, سب پہ آپ کو وہ ایک ہی بیانیہ ملے گا سوائے لندن والے کے. ٹھیک ہے, اب یہ ثابت ہوگا کہ جھوٹ تھا. اب تمام میڈیا پہ یہ سب کچھ چلتا ہوا کہ یہ کر دیا ڈاکٹر نے, یہ بیان دے دیا ڈاکٹر نے, یہ بیان دے دیا. کچھ نہیں دیا اس نے. کہہ دی میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا. اٹ مینس کہ ان کا تب ثابت ہو گیا. AOI کو بند کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے سچ بتا دینا تھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا کیا نہیں کہا. اب پیچھے جو بچے, اب انہوں نے ایک ہی بیانیہ, وہ جو واٹس ایپ پہ مریم نواز صاحب کو بھیجتی تھی کہ یہ بیانیہ اٹھانا ہے, اور بڑی دفعہ وہ باتیں ڈسکلوز بھی ہو چکی ہیں. وہ ٹوکرے, وہ لفافے اور وہ پالتو کتے, وہ سب اس کا اثاثہ تھے. اب انہوں نے بیانیہ میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا, ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا, تاکہ جلسے سے پہلے ایک فوج مخالف بیانیہ بن جائے خان کے خلاف. ایک خان کی تقریر نے آ کے زبردوز کیا اسے, دوسرا ڈاکٹر نے بیان دے دیا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ کی, کہی نہ کی. بات کھل گئی کہ ان کا سارا جھوٹ تھا. جب اخبار چھپے جنگ کے, لندن والے پہ نہیں گیا تو بالکل وہ عیاں ہو گیا, جس کو چٹا ننگا ننگا ہو گیا. اب سمجھ آ گئی سب کو کہ سارا جھوٹ تھا. ڈاکٹر کو اندر بیٹھنا باہر بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ پرسکون ہے. جب ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے موبائل کے پیچھے بھاگ پڑے. موبائل اس سے پوچھا, اس نے کہا میرے ڈرائیور کے پاس, گاڑی میں تھا, ڈرائیور چلا گیا. اب اس کو ڈھونڈتے ہوئے ڈرائیور نہیں ملا, ڈرائیور کے بھی کے چلا گیا, آگے چلا گیا, جہاں بھی گیا وہ نہیں ملا. اس کے گھر پہ ویٹ کر دیا. اب گھر پہ ویٹ کیا تو ظاہر بات, تو ڈرائیور کو پکڑنا تھا, موبائل تو اس کے پاس تھا. تو اس کی بیوی کا قصور کوئی نہیں, اس کی فیملی کا قصور کوئی نہیں. اس کے گھر پہ ویٹ کرتے ہیں, اس کی بیوی کو اٹھاتے ہیں, ساتھ فیملی میں سے ایک آدھ مرد شاید اس کا سسر یا سالہ, ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں. اب ان کو اٹھاتے کس بیس پہ؟ ان کا تو گناہ کوئی نہیں, نہ کوئی قصور ہے. اس پہ FIR اگر آپ پڑھیں, میں اس کو پوسٹ بھی کیا ہوا ہے ٹویٹر پہ, اگر FIR پڑھیں پہ اس پہ انہوں نے اس کا جرم کیا لگایا ہے کہ ہم ڈاکٹر شہباز گل کا موبائل ڈھونڈنے کے لیے ڈرائیور کے پاس اس کے گھر پہ جا کے ریڈ کیا, تلاش لی, تو لیڈیز پولیس ساتھ تھی, لیڈیز کانسٹیبل, لیڈیز انسپیکٹر ساتھ تھی, جبکہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا ایسا. تو اس کی بیوی کہ وہ آگے سے اس نے ریٹیلیٹ کیا, اس پولیس والیوں کے ہتھے پڑ گئی, وہ جی فلاں فلاں مرد اس کے پولیس والوں کے ہتھے پڑ گیا. اب وہ نے فلاں ایک پولیس والے کا بٹن توڑ دیا, اس کی وردی کھینچی. اب اس کا FIR کو درجن ایک دفعات لگا کے اس پہ وہ FIR دی کیا ہے کہ جی پولیس کے ساتھ مزاحمت کی ہے انہوں نے. اب نہ تو اس کی بیوی کا قصور, نہ کوئی گناہ, نہ لینا نہ دینا, نہ ڈاکٹر کی ملازمہ, نہ اس کو کسی چیز کا پتہ, نہ موبائل کا پتہ. اب اس کی بیوی کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ ڈرائیور بلیک میل ہو کے واپس آ جائے. پھر خاندان کے جو اس کے مرد پکڑے گئے وہ ٹھیک ہے, جو باقی اس کے جتنے رشتہ دار تھے سارے اس پہ نامزد کر دیے اور دکھا کہ وہ بھاگ گئے. یہ پکڑے گئے, وہ بھاگ گئے. اب پولیس کا اتنا تگڑا ویٹ ہو اور 2 یا 3 بندے پکڑے, باقی بھاگ جائے. یہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ کیا فلم تھی, کیا ڈرامہ تھا. اب مقصد کیا, تو ڈرائیور پہ پریشر ڈالنا کہ سارا خاندان نامزد ہو گیا. وہ ڈر کے مارے آ کے اس کا موبائل ہینڈ اوور کر دے, اور یہ اپنی گندی کرتوت کوئی نہ کوئی اس میں سے ایشو بنا لے کہ اس کے موبائل میں سے یہ نکلا, فلاں نکلا. جب اس کے متعلق چیز کو کچھ کلو سامنے آ جائے, کوئی ثبوت, کوئی کلو, کوئی بات ایک چھوٹی سی ان کے پاس نہیں آ سکی جس کی بیس پہ کوئی کارروائی کر سکے. یعنی کہ بالکل جھوٹے نکلے منہ پہ, جس کو کہتے ہیں منہ پہ کالک ملی گئی ہے. ان کے منہ پہ ایک اگلی کالک ملی گئی. اس کی بیوی کو اٹھا کے لے آئے. اب اس کی 10 ماہ کی بیٹی ہے ساتھ. ظاہر بات ہے 10 ماہ کی بیٹی ماں کے پاس رہے گی, اس نے فیڈ کروانا ہے اور اسے سنبھالے, چھوٹا بچہ تو ماں سے اٹیچ ہے. اب اس کے ساتھ وہ بھی حوالات میں, اب جیل گئی تو 10 ماہ کی بچی بھی جیل گئی. یہ چیزیں اپنے یاد رکھتی ہیں. کل کو ان کو مریم نواز کے ساتھ زیادتی, بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. مریم نواز ہی کل ہی پنجاب دیتی ہے نا, باقی تو جمعیہ کسی نے نہیں. اب وہ لفنگی, وہ آوارہ, وہی ایک عزت ہے اس پنجاب کی, وہی عزت ہے. باقی گھروں کی بیٹیاں نہیں ہیں. یہ بیانیہ جو پٹواریوں نے بنایا ہے وہ بد کردار ترین عورت پنجاب کی بیٹی ہے. باقی روڑیاں تو چکی ہیں جمعیہ کے زندگیاں. یہ ایک ان کا گند. اب اس بیچاری کو اندر رکھا, کچھ نہیں, اس کو بھی آئیں گے. اب اس سے تفتیش ڈاکٹر سے پوچھا کیا جا رہا ہے, بیانیہ کیا تھا جس پہ اس پہ اٹھایا گیا فوج مخالف تھی. اب اس سے انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے کہ آخری دفعہ جنرل فیض میر سے ملاقات کب ہوئی, خان کا اس سے رابطہ کب ہوا. ڈاکٹر کو کیا پتہ بھی ہوگا تو کیا بول پڑے گا, وہ گلاندہ پتر ہے, کوئی ٹینشن نہیں. پتہ بھی ہوگا تو مر جائے گا, بولے گا نہیں. ٹھیک ہے. اب اول اسے پتہ نہیں ہے, اس سے پوچھنا. اب فیض امید کا تعلق کیا؟ اب دیکھیے, ایک اپنے ہی جنرل کے خلاف, کور کمانڈر کے خلاف
بیانیہ اس کے لیے کلو نکالا جائے. کون ہے اس کے پیچھے؟ اب پولیس کی اوقات کتنی ہے کہ وہ پوچھ سکتی ہے کون ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ حکومت ایک جنرل کے خلاف کیوں سٹیپ اٹھا رہی ہے. فوج کو بھی اس کے متعلق سوچ لیجیے, فوج کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف کہ پولیس کی اتنی اوقات کہاں سے آ گئی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہی, اس کو انٹیروگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی, ٹکے کا تھانے دار اٹھ کے لیفٹیننٹ جنرل کو وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے, آزادی کوڑ کے ریلیز تھی جفے. اب دوسری سائڈ پہ وہ سمجھیں, سیکنڈ اس سے انویسٹیگیشن کیا ہوئی کہ خان کھاتا کیا ہے, کھانا کہاں سے آتا ہے. اب وہ دوسری بات بھی اس پہ ایڈ ہو گئی, وہ جو پہلے ڈاکٹر بھی کہہ چکا, خان بھی, کہ ان کے جتنے بھی گواہان ہیں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں, کو میڈیسن ان کو کھانے میں دی جاتی ہے جس سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر نے تو بتایا نہیں کچھ, خان سٹیکس کھانے کا شوقین, گوشت کا زیادہ شوقین, اب کہاں سے فوڈ آتا ہے, فوڈ کا وینڈر کون ہے, اب وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا. اب خیر خان تک تو پہنچنا مشکل ہے, اگر گوشت بھی کھاتا ہے نا تو 1.5 مربے کا بنی گالا کا گاگا کسی کارنر میں 2 جانور ذبح بھی ہو جائیں گے نا تو ادھر بھی بن جائے گا. خان تک یہ ایسی چیز نہیں پہنچا سکیں گے, اس لیے سب محتاط بیٹھے ہوئے. دوسرا, چائنیز بھی اسٹینڈ لے چکے ہیں, خان کو رپورٹس چائنیز کے تھرو بھی مل رہی, ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے اٹھنا ہے, امریکہ کو یہاں آنے سے روک سکتا ہے تو خان روک سکتا ہے, ورنہ یہ سارے امریکن پٹھو ہے یہ اس کو لے کے آئیں گے. اب یہ دوسری مین چیز تھی. اب پیچھے سب کچھ کرنے کے بعد ڈرائیور ابھی تک پیش نہیں ہوا, نہ وہ ہوگا. اب کتنے دن شہباز گل کو اندر رکھ لیں گے. سب نے ٹویٹر پہ بڑا شور مچایا, میں نے ایک دو پوسٹ کی, مجھے تو اس کے اندر ہونے کی ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی. گلا تھا پوتا اندر بھی ہوتا تھا باہر بھی ہوتا تھا. میں نے یہ نہیں سب کچھ دیکھا یا کسی اور نے دیکھا, اس برادری میں 90% نے سب کچھ دیکھا ہے, کیا ہے, بھگتا ہے. ان کو کچھ نہیں ہوگا, کسی کو اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہباز, پھر بیانیہ تھا شہباز گل کے پیچھے کوئی نہیں گیا. اب یہ بیانیہ کھڑا کیوں کر رہے تھے؟ وہ ہنا پرویز بٹ جس کی کل میرے خیال میں ویڈیو بھی کہیں کو گندی ویڈیو مزید کو لیک ہو گئی ہے, پہلے وہ درجن پر دھکے کھاتی پھر بھی اور آنے لگیں گے, اور یہ ویسے بھی مریم نواز نے پالی اس لیے ہوئی ہیں اسی گندے کاموں کے لیے. اب اس نے بھی بیانیہ, وہ سارا ان کا وہ عطا آورڈ, وہ جس کا دادا وہ ججوں کی دلالی کرتا ہوتا تھا, اس کا دلال کا پوتا. اب یہ سارے اٹھ کے بیانیہ کے برابر تھے کہ پیچھے کوئی نہیں آیا. مریم اورنگزیب بھی یہ کہ ڈاکٹر شہباز گل کو لاواز کر دیا, اسے قطع تعلق کر دیا. مقصد کیا تھا کہ باقی لوگوں کو اندر سے ڈرانا کہ پی ٹی آئی پیچھے نہیں جاتی کسی کے, ہم پیچھے جاتے ہیں, پی ٹی آئی پیچھے نہیں جاتی ہے. کوئی پکڑا گیا تھا آپ کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا, ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کے پیچھے انہوں نے نہیں آنا. ویری نیکسٹ سے وہ تصویریں لیک ہونی شروع ہوگی کہ جو لیڈران جا کے اسے تھانے ملاقات کر کے اسے بیٹھے ہیں, حال چال پوچھ رہے ہیں. اب کوشش یہ تھی جو بھی ملے جاتے ہیں اس کو تصویر وہاں پہ نہیں بنانے دیتے تھے تاکہ یہ بیانیہ نہ اٹھ سکے کہ کون اسے ملنے کے لیے آیا ہے. یہی ساری ان کی گیم تھی. اب وہ گیم ان کے اپنے گلے پڑ گئی. باقی جو چیز سے مجھے بھی ٹویٹر بہت سارے لوگوں نے میسیج بھی کیا, بہت سارے سوشل میڈیا پہ میسیز آئے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو پوچھ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی طرف جا کوئی نہیں. میں سب کو ایک ہی بات کا جواب دیتا ہوں, پوچھو نہ پوچھو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ جس لیوے میں سے ہے, جس نسل میں سے ہے, وہ ان چیزوں کی عادی ہے, اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت کو بم نہیں کر گیا. ان کی طرح وہ کوئی کشمیریوں کا جو گوال منڈی کے کسی کمیوں کو بچا ہوتا تو بڑی ٹینشن, ہائے بوڈا سا اندر بیٹھا پتہ نہیں کی ہو گیا ہونا, تو ادھر گورنر کو اندر بیٹھا سوتا ہی ہونا, ہوتا کہ لا لینا کسی نے, موڈا کنڈا کیڑا کڑی ہے. تو یہ یہاں پہ یہی بیانیہ چلتا ہے اس خاندان میں, اس کی ٹینشن نہیں ہے کوئی. باقی بغل ڈرائیور کو انہوں نے اٹھانے کی جتنی کوشش کی نہیں ہوئی, ثبوت کوئی نہیں ملا. اب مین چیز جو آخری بتانے لگا ہوں سب سے اہم, فیض حمید کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ مجھے نہیں پتا, فوج کو ڈھونڈنی چاہیے, جنرل ان کا ہے, میرا خیر میرا بھی ہے, میں بھی پاکستانی ہوں نا, فوج کو ڈھونڈنی چاہیے. اب اس کو وہاں سے پشاور سے اٹھا کے بہاولپور پھینکنا, پشاور سے جو اس نے وہ داڑے ڈیزل والے مولوی نے کہا تھا کہ ہم زمین گرم کر دیں گے. مقصد کیا تھا, اگر طالبان افغانستان سے بھی آتے ہیں اور سوات میں آ کے انٹر ہوتے تو راستہ پشاور ہی ہے, اسی کی کور میں سے گزر کے آنا ہے. سوات پہنچتے ہیں, سوات پہنچ کے پی ٹی آئی کے ایم پی اے پہ اٹیک بھی کرتے ہیں. کروانے والے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کروانے والے کون ہیں, وہ جو کہتا ہے میں زمین گرم کروں گا فلاں کروں گا, یہ طالبان بھی کوائے کے ہیں. وہاں آ کے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کی فیملی پہ اٹیک کرتے, چاچا مارا گیا, کزن مارا گیا, گارڈ مارے گئے, خود زخمی ہاسپٹل میں پڑا ہے. دل نہیں چھوڑا, اگلے دن سارا سوات سڑک پہ نکل آیا تھا. اب ان کو وہ بھی اپنے نقصان میں جاتا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو یہاں سے سب کچھ صفایا کیا تھا, ہم نے دوبارہ لا کے لانچ کیا, عوام ساری دوبارہ ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. جو کہ 2-4 ان کے ساتھ تھے بھی, جب ان کو نظر آ گیا ہمارے سر پہ وہی طالبان دھماکے, فائرنگ, قتل و غارت, وہی جو طالبان بتیں مانگ رہے ہیں, تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ کو 2 ووٹ دینے والے تھے وہ بھی جاتے رہے. ان کو اپنا
स्टेप गलत नज़र आ गया, जो भी ये गंद मांगे वापस ठीक 1 हफ्ते के अंदर उनके मुंह पे आपके लग रहा है और ये मुसलसल फंस रहे हैं। आप लोगों ने सोचना है कि इनके साथ आगे क्या करना है। इलेक्शन नवंबर में आए ले, बस आज शाम को अभी 2-3 घंटे में 4 घंटे में खान का जलसा स्टार्ट होगा, तो उस लोगों का रश पड़ जाएगा। आज रात कल का दिन बड़ा टक्का के जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का। 75 साल में इतना तगड़ा जश्न नहीं किसी ने लाहौर ने देखा होगा, सारा लाहौर निकला हुआ। शामिल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी कुछ तबीयत बहाल है, कोशिश कर लूँगा कि मैं भी पहुँचूँ, तबीयत कुछ साथ दे। तो इंशाल्लाह ताला जी जलसे के बाद आपसे रात को मुलाकात होगी, बाकी डिटेल आपको रात को बताऊँगा। डॉक्टर शहबाज गिल वाले बयानियों पे कवास जी, कोई फिक्र भी कोई नहीं है, बैठा है अंदर है बाहर है एक जैसा, उसको छोड़ दे, उसको सोचना बंद करे, वो गिलाना पुता है। अल्लाह हाफिज़।